السلام علیکم۔ پروگرام آج کی بات میں آپ کا میزبان رانا ساجد اسلام، اور آج میں کوئی سیر و سیاحت کی جگہ پر نہیں آیا۔ آج میں اس جگہ پر آیا ہوں جو ایک عظیم لوگوں کا آرام گاہ ہے، جس میں شاہ و گدا، امیر غریب، چھوٹے بڑے، گورے کالے، سب کے سب جو ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی نفرت نہیں، یہاں پر کوئی جھگڑتا نہیں کہ میں امیر ہوں میرے ساتھ تم جگہ نہ بناؤ، تم غریب ہو میرے ساتھ نہ لیٹو۔ تو یہاں پر جو ہے یہ برابری ہے، یہ انصاف ہے، یہ زندگی کا یہ سبق ہے، اور یہ نچوڑ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ہیں، ہم فلاں ہیں۔ انسان کیا ہے میں دکھاتا ہوں۔ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ مالک کا جب تک حکم ہے زندگی چل رہی ہے، اور جب مالک کا حکم ہو جائے گا، کن فیکون کی دیر ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں آج شہر خاموشاں میں موجود ہوں۔ یہ ہمارے آبائی رقبہ کے ساتھ بالکل 2 ایکڑ کے ساتھ یہ قبرستان ہے، جو بہت ہی پرانا قبرستان بتایا جاتا ہے۔ بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ کسی دور میں یہاں پر آبادیاں ہوا کرتی تھی، یہاں پر لوگ بستے تھے۔ آیا کہ ہم قرآن پاک میں جن بستیوں کا ذکر پڑھتے اور سنتے ہیں کہ وہ غرق کر دی گئیں، ان کو اٹھا کر بلندیوں تک لے جا کر الٹا کر دیا گیا، کیا یہ خدا نخواستہ ان بستیوں میں سے ایک بستی تو نہیں؟ تو لہذا یہ نشان عبرت ہیں اور مقام فکر اور سوچ ہے۔ لہذا یہ دیکھیں، میرے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ ہے شہر خاموشاں۔ امیر غریب، گورے کالے، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں سب ایک ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی سے نہیں جھگڑتا، کوئی زمین کے پیچھے نہیں جھگڑتا۔ میں امیر ہوں، میری قبر جو ہے وہ پورے قبرستان میں ہونی چاہیے۔ میں غریب ہوں تو مجھے بھی کہیں کونے میں جگہ ملے گی۔ یہاں کوئی جھگڑا نہیں، نہ کھانے کا جھگڑا ہے، نہ پہننے کا جھگڑا ہے، نہ زمین جائیداد کا جھگڑا ہے۔ تو لہٰذا پھر یہ انسان ہے کیا چیز؟ یہ ہے انسان۔ انسان کی یہ حقیقت ہے کہ چند دن دنیا میں آئے، نہ اتفاق سے رہے، نہ پیار سے بولے، نہ ہی جو ہے نہ انسانیت ہو، نہ اخلاقیات ہو، نہ ہمدردی ہو، نہ پیار ہو۔ تو انسان کیا ہے؟ یہ مٹی کی ڈھیری ہے، یہ ہے آخری مقام۔ ساری زندگی کا نچوڑ، لوگوں کے ساتھ جھگڑنا، فساد کرنا، کیا یہ اس قبر کے لیے، اس مٹی کے لیے؟ توبہ استغفار یا اللہ، توبہ استغفار۔ اور قبرستان جو بہت پرانے ہوتے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ درخت ہوتے ہیں۔ ان درختوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، تو میں نہیں جانتا ان کو کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو درخت ہیں یہ بہت ہی پرانے، مطلب جو قبرستان 100 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانے ہوتے ہیں، یہ درخت ان میں ہوتے ہیں، اور یہ اپنی جڑوں کے ساتھ اپنی عمر کا اندازہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس زمانے سے ہے یہ قبرستان۔ تو یہ قبرستان ہمارے جو رقبے ہیں، نیچے جو آباد رقبے ہیں، ان سے تقریباً یہ 10 فٹ اونچا ہے۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہاں پر کسی کو دفنانے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے تو وہ استعمال کی چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں، جیسے کہہ لیں کہ چکی ہو گئی جو اس دور میں استعمال ہوتی ہوں گی، کنگھی ہو گئی، شیشہ ہو گیا، مختلف چیزیں ہو گئی، وہ یہاں سے ملتی ہیں۔ یا اللہ رحم فرما، کسی قبر پہ پاؤں نہ آ جائے، اللہ پاک کرم فرما۔ تو بہرحال میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے انسان۔ اس چیز کے لیے ہم لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، اس قبر کے لیے۔ یہ 2 گز کی زمین مرزا غالب بیچارے کہہ کے چلے گئے کہ 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کہ انسان کیا ہے؟ زندگی 4 دن کی ہے، 2 آرزو میں کٹ جاتے ہیں اور 2 انتظار میں کٹ جاتے ہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے پیچھے ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں
کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہم آئے کس لیے تھے، ہماری زندگی کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ تو لہٰذا برائے مہربانی تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، پیار سے رہیں۔ یہ زندگی کا یہ نچوڑ ہے، یہ دیکھیں میرے ساتھ، یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ اب یہ نہیں پتہ یہ کون سے سردار ہیں۔ ہمارے جتوئی کے سب سے بڑے سردار کوڑے خان، وہ بھی ایسے ہی ایک چھوٹی سی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ فرض کرو یہ کسی امیر کی قبر ہے، یہ پکی ہے، یہ ماربل لگی ہوئی ہیں، اور یہ فرض کریں کہ کسی غریب کی قبر ہے، نہ جانے کس کی ہیں، ان پر کوئی کتبے نہیں لگے ہوئے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے تو وہی مٹی نا، 2 گز زمین، وہ بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال اس 2 گز کی زمین کے لیے آپ لوگ اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں، اپنے رشتوں کو نہ توڑیں، مہربانی کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، سیکھیں، پیار سے رہیں۔ آپ لوگ جائیں گے تو آپ پر کوئی فاتحہ بھی پڑھے گا اور کوئی آپ کو یاد بھی کرے گا، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اچھے کام کریں، آپ کو دنیا میں بھی یاد رکھا جائے گا اور آخرت میں بھی آپ کے اچھے کام آپ کے کام آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پر قبروں کا حال دیکھیں آپ لوگ، اللہ توبہ استغفار۔ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، یہ بہت ہی پرانا قبرستان ہے۔ لوگ ویسے یہاں کئی واقعات مشہور ہوئے، کئی قصے ہم بھی بچپن سے سنتے تھے کہ یہاں پر فلاں کوئی جن رہتا ہے، فلاں یہاں پر کوئی بلا رہتی ہے، فلاں چیز یہاں پر سے آتی ہے، فلاں ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ کچھ حقیقت ہوگی، کچھ اس میں غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ یہ بہت ہی پرانا قبرستان ہے۔ یہاں پر اب دیکھیں کہ انسان ہو اور ساری زندگی وہ ایک دوسرے سے جھگڑے، فساد کرے اس 2 گز کی زمین کے لیے، اور پھر اس کے پاس جن لوگوں کے لیے، جن بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وہ لوگوں سے جھگڑتا ہے، ناانصافیاں کرتا ہے، اور اس کا یہ حال ہو کہ اس کو جگہ بھی نہ ملے۔ یہ دیکھیں میرے ساتھ، یہ قبرستان ہے، یہ لوگوں کے لیے سمجھنے اور سیکھنے کی چیز ہے۔ خدارا قبرستانوں میں آپ نے جانا چھوڑ دیا، آپ موت کو بھول گئے، آپ لوگوں نے، یہ میرے ساتھ دیکھیں، زمینیں بہت ہی نیچے ہیں یہاں پر۔ یہ میرے ساتھ دیکھتے ہیں، میں اصل میں اس لیے تھوڑا سا جذباتی سا ہو گیا، کیونکہ یہ جو مقام ہے نا، یہ ہر ایک کے حصے کا ہے۔ مرنا تو ہر کسی نے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مرنے کا ہر کسی کو پتہ ہے، مرنا ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ کب موت آ جائے۔ نہ جانے میں اس قبرستان سے باہر جا بھی سکتا ہوں یا نہیں، نہ جانے ہم لوگ آنکھیں بند کر کے کھول بھی سکتے ہیں کہ نہیں، 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا نہیں ہمیں پتہ۔ اور ہم جو ہیں اپنوں سے بغض رکھتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑے اور فساد کرتے ہیں، ہم جو ہے غیبت چغلیاں کرتے ہیں۔ کیا اس چیز کے لیے آنا تو یہاں پر ہے نا؟ خدارا تھوڑی زندگی گزار لیں، تھوڑا کھا لیں، تھوڑا پہن لیں، مگر یہ جو چیزیں ہیں اس کو سمجھیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے۔ لہٰذا ہمارا انجام اور آپ سب کا، آخر یہ 2 گز کی زمین ہے، یہ مٹی کے نیچے، نہ جانے پھر کوئی پوچھنے آتا ہے یا نہیں آتا۔ لہٰذا ہمیشہ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور یہ دیکھیں ہمارا اور آپ سب کا یہ مقام ہے، یہ میرے ساتھ دیکھیں، ہمارا اور سب کا